السلام علیکم ناظرین کرام، نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان نوید حسن نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے آج رونما ہونے والے اہم سیاسی واقعات پر، جن میں چند ملاقاتیں بھی اہم ہوئیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے استدعا کی تھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ ایک فل کورٹ کمیشن بنائیں جو پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات اور ارشد شریف کے حوالے سے جو تحقیق کرے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے اور عمران خان پر جو مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے چند سوالات اٹھائے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں ایوان بالا کے ایک رکن ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی اور ٹویٹ کے کچھ ہی دیر بعد انہیں اپنی سیٹ سے ان کی سیٹ سے استعفیٰ جو ہے کہ مانگا گیا اور انہوں نے اپنی سینٹ کے جو یہ سیٹ ہے اس سے انہوں نے وہ مستعفی ہوئے۔ ٹویٹ کچھ اس طرح تھی کہ آر وی ممبرز آف انڈین لوک سبھا وائی آر our phones tapped, our movements monitored and our privacy monitored and privacy invaded۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے یہ ٹویٹ تھی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ہمیں اس انداز میں ہمیں مانیٹر کیا جاتا ہے اور کیوں ہمارے فونز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ تو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان بھی جو ہے وہ زور آزمائی کر رہے ہیں اور اعظم خان سواتی کی ویڈیو کا معاملہ سامنے آیا، وہ بھی جو ہے کہ وہ ہماری ایجنسیز کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا تھا۔ اور اب یہ آج ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آئی اور ٹویٹ کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یعنی 1.5-2 گھنٹوں کے بعد ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور انہیں اپنی سینٹ کی اس سیٹ سے محروم ہونا پڑا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کا پورٹ فولیو انہیں پہلے دیا گیا تھا اور وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے تھے اور ان کی آواز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً انسانی آزادیوں کے لیے اور انسانی آزادیوں پر جو قدغن لگائی جاتی ہیں جو مختلف اداروں کی طرف سے، ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے رہتے تھے۔ لیکن پاکستان کی یہ جو تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ مورخ لکھے گا کہ یہ ظلم و بربریت کی داستان ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لاہور میں ہونے والی ایک ملاقات کی، عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلانے والے نامور وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن، وہ لاہور میں زمان پارک میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ اہم ملاقات ہے اس تناظر میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نبرد آزما ہیں اور اعتزاز احسن کا اس وقت ان سے ملنا یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو کچھ عرصے سے پروپیگیٹ کر رہے تھے، جس وجہ سے پیپلز پارٹی میں انہیں سائیڈ لائن کی صورتحال ان کی چل رہی تھی اور وہ سائیڈ لائن پہ تھے، کوئی خاص عہدہ نہیں تھا، کوئی خاص ان کی ایکٹیویٹی اس طرح نہیں تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں جو کہ اس سے قبل بھی چند بیانات بھی اعتزاز احسن کی طرف سے آ رہے تھے جن کا ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور پرو پی ٹی آئی ہیں۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ ایک اہم ملاقات ہے۔ اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے قانونی مشاورت بھی کی ہے اور ایف آئی آر جو قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تھی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ایف آئی آر پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایف آئی آر میں آج صبح وہ ایف آئی آر سپریم کورٹ کے سامنے جمع کروا دی گئی ہے، لیکن یہ ایف آئی آر اسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسے مسترد کیا گیا ہے اور اسے ناکافی قرار دیا گیا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے 3 ناموں کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اس ایف آئی آر میں ان کے نام درج کیے جائیں. ایک پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور ایک جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، اور تیسرے ڈی جی سی آئی ایس آئی یعنی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جو ہے، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہیں آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیصل نصیر، ان کا نام اس میں شامل کرنے کا کہا گیا تھا. لیکن ان تینوں ناموں کا اندراج نہیں کیا گیا، اور آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ آئی جی پنجاب ان کا بیان یہ سامنے آیا کہ چونکہ جو مبینہ حملہ آور ہے اس نے اس کا جرم تسلیم کر لیا ہے، تو ہم کن وجوہات کی بنا پر ان 3 اشخاص کا نام ڈالیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئی جی پنجاب جنہیں پہلے ان کی جو سروسز ہیں وہ واپس وفاق کو کر دی گئی تھی، اور سننے میں آ رہا تھا کہ وفاق انہیں یو این مشن میں ان کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے. تاہم ابھی وفاق کی جانب سے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ وفاق نے واپس ان کو پنجاب میں اپنی ذمہ داری جاری کرنے کا کہا ہے، اور جو آئی جی پنجاب فیصل شاکار ہیں وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری دوبارہ سے سنبھال لی ہے. اور یہاں پر ہم اس ملاقات کا دوبارہ سے تذکرہ کریں گے کہ جس میں اس ایف آئی آر کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے عمران خان کے اور اعتزاز احسن. چونکہ اعتزاز احسن کا ایک بہت زبردست بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ججز ان کے ہم عمر بھی ہیں اور ان سے کم بھی ہیں، اور تجربے میں بھی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ عدلیہ میں چونکہ ان کی تحریک ہے، ان کا ایک نام ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے عمران خان کو اہم مشورے آج دیے ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے. اور یہ ملاقات بھی بہت اہم ملاقات تھی، چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ طاقتیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. ادھر عمران خان نے آج دوسرے روز بھی اپنے احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف نے جاری رکھا، اور وفاقی دارالحکومت کے جو داخلی راستے ہیں انہیں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے. M1 M2 موٹر ویز کو بند رکھا گیا، اور داخلی راستوں جن میں ٹیکسلا، روات، یہ جی ٹی روڈ جو ہے اسے وفاقی دارالحکومت سے منقطع کیا گیا. یہاں پر ہم عمران خان کا اپنا ہی ایک بیان جو انہوں نے 31/10/2018 کو اپنے خطاب کے دوران کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ احتجاج کریں لیکن آپ روڈز بند نہ کریں، آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، چونکہ ریاست سے آپ ٹکراؤ کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو آج موجودہ حکومت نے بھی اسی بیانیے کو اپنایا ہے، اور میرے خیال میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو لانگ مارچ اور جو احتجاجی سیاست پر اتر آئی ہے، اس احتجاجی سیاست کی آڑ میں عوام کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اہم فیصلے چونکہ ان کو اہم فیصلوں کے حوالے سے بھی شنید ہے. اور پھر وفاقی پولیس جو ہے اس نے